نیکی کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں طوالت آتی ہے، اور انسان کی زندگی کے جو نیک اعمال ہیں ایک تو اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں، اور وہ جو زیادہ وقت ملتا ہے انسان کو زندگی کے اندر جب وہ نیک اعمال کرتا ہے تو وہ رب کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ کہ 2 شخص آئے حضور کی خدمت کے اندر، اور آ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مقدسہ سے آپ کے کلام کو سنا، اور حضور کے پاس آ کر انہوں نے کلمہ قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا، حضور نے ان کو کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گئے دونوں۔ تو حضرت طلحہ بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک جو تھا جس نے اسلام قبول کیا وہ بڑا ہی متقی پرہیزگار تھا، بہت ہر وقت ہی عبادت میں لگا رہتا، اور چند ہی عرصہ گزرا، کچھ ہی لمحات کہہ لیں، کچھ وقت گزرا کہ ایک غزوہ کے اندر شریک ہوئے، تو جو وہ زیادہ عبادت گزار تھا اس غزوہ کے اندر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور وہ جو دوسرا شخص تھا جو زندہ تھا وہ عبادت اتنی نہیں کرتا تھا۔ فرمایا کہ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ 1 سال کے بعد وہ بھی دنیا سے چلا گیا، 1 سال کے بعد وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ تو حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میں نے دونوں کو خواب کے اندر دیکھا کہ پہلا وہ شخص جو عبادت گزار تھا، نیک اعمال کرنے والا تھا، ہر وقت رب کا ذکر اذکار کرنے والا تھا، اور جنگ کے اندر شرکت کے دوران رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، اس کو بھی دیکھا، اور اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اس کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا، کم عبادت کرنے والا تھا، زیادہ ذکر اذکار کرنے والا نہیں تھا، اور اس کے فوت ہونے کے بعد، شہید ہونے کے 1 سال کے بعد جو ہے وہ اس دنیا سے گیا تھا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں شخص جو ہیں، وہ دونوں صحابی حضور کے غلام جنت کے دروازے پہ کھڑے، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ حضرت طلحہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازہ کھلتا ہے، اندر سے کوئی شخص آنے والا آتا ہے، اور وہ شخص جو 1 سال بعد شہید جو فوت ہوا تھا، شہید تو پہلے فوت ہوا، جو دوسرا تھا جو 1 سال بعد فوت ہوا، اس کے بعد فرمایا کہ سب سے پہلے جیسے دروازہ کھلتا ہے آنے والا آتا ہے، اور جو بعد میں فوت ہونے والا ہے اس کو لے کر وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلتا ہے، جیسے دروازہ کھلتا ہے پھر سے جو پہلے جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا تھا اس کو پھر وہ جنت میں لے کے جاتا ہے۔ تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ جب خواب دیکھا، صبح میں بیدار ہوا تو حضور کی دربار کے اندر پہنچا، حضور کے سامنے یہ اپنا خواب بیان کر دیا کہ عجیب ماجرا ہے کہ جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا، جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا تھا، اور جو رب کی رضا کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہونے والا تھا، وہ جنت میں بعد میں داخل ہوا، اور وہ شخص جو اس شہید کے بعد 1 سال کے بعد اس دنیا سے گیا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہونے والا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو سب سے زیادہ نیک تھا، جو سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، جو رب کی رضا کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، تو سب سے پہلے تو جنت میں اس کو داخل ہونا چاہیے تھا، لیکن جنت میں کون داخل ہو رہا ہے؟ جو 1 سال بعد فوت ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں یہ خواب پیش کیا گیا، سارے صحابہ کرام بھی حیران ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ ایک عبادت گزار، ایک سب سے پہلے عمل کرنے والا، اللہ کی رضا کے لیے جان دینے والا، بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو 1 سال کے بعد فوت ہوا اور اتنی زیادہ جو ہے وہ عبادت ریاضت کرنے والا نہیں تھا، وہ پہلے کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب دیکھا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ ذرا مجھے بتاؤ کہ کیا وہ شخص جو سب سے پہلے جنت میں گیا اور سب سے بعد میں دنیا کو چھوڑ کر گیا، بتاؤ کیا اس نے اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان کا مہینہ پایا؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں، ماہ رمضان کا مہینہ پایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے اس مہینے کے اندر نمازیں ادا کی؟ جی یا رسول اللہ، اس نے نمازیں ادا کی۔ کیا اس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے۔ ذکر اذکار بھی کیا؟ جی ہاں ذکر اذکار بھی کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پورا سال بھی رب کی عبادت کرتا رہا؟ جی ہاں یا رسول اللہ کرتا رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ لمبی عمر جو 1 سال کی مدت اس کو اللہ نے عطا فرمائی، اس کے اندر جو نیک اعمال کرتا رہا، وہ نیکیوں کی وجہ سے جو ہے وہ سب سے پہلے جنت میں جانے والا۔
تو یہ انسان کو جو اللہ زندگی دیتا ہے کہ اس زندگی کے اندر آپ جتنے زیادہ نیک اعمال کرتے چلے جائیں گے رب کے اتنے زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر پہلے والا جو اپنے مقام پہ ٹھیک ہے، عبادت گزار تھا، شہید ہونے والا ہے، مقام پانے والا ہے، اپنا رتبہ جو ہے اس کا اپنے مقام پہ بلند ہے، لیکن جس کو مہلت مل گئی رب کے اور قریب ہونے کی، تو وہ جتنا زیادہ رب کے قریب ہو جاتا ہے وہ اتنا ہی اعلیٰ مقام پا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جب نسبت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ادنا کی اعلیٰ سے ہو جائے تو وہ ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ ادنا ہی تھا، ایک کام عبادت گزار تھا، لیکن اس کو وقت مل گیا رب کے قریب ہونے کا، تو جیسے جیسے وہ رب کے قریب ہوتا گیا تو اتنا ہی وہ ادنا سے اعلیٰ ہوتا گیا، اور رب ذوالجلال نے پھر اس کو وہ مقام عطا فرمایا اس کی زندگی کے بدلے میں کہ اس کو پہلے جنت عطا